والسلام عليك يا نبي الله. ہو سکے تو 2 سالوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ فضائل سنت کو درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھلتے ہوئے لباس یا بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دینی مشغلوں اور دنیا کی ضروری کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کی جاتی ہے۔ صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی بھائیوں کی صحبت حاصل کیجیے جن کی باتیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا باعث بنے۔ وقتاً فوقتاً ظاہری برائیوں اور باطنی بیماریوں کی نشاندہی کرتے رہیے اور ان کا علاج تجویز فرماتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی باطنی بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا علاج تجویز فرماتے ہیں، اچھی صحبت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اچھا رفیق وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ دوسری حدیث پاک میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا رفیق یعنی اچھا دوست وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ایسے نیک بندوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت بسا اوقات باعث سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ جل مجدہ نے میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا، ایک مرتبہ سیدنا ابو عمرو جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف لائے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہی، بس اسی لیے مغفرت ہو گئی۔ کیونکہ میرے سارے بھائیوں معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے ساتھ دعا میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے، لہذا سنتوں بھرے اجتماع وغیرہ میں دعا میں دل جمعی کے ساتھ شرکت کیجیے۔ نہ جانے کس کی قربت، کس کی صحبت، کس کی رقت آمیز آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مجھے بے حساب بخش دے میرے مولا، تجھے واسطہ نیک بندوں کا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاتی دوستوں سے قطعاً اجتناب پرہیز کیجیے، کیونکہ اب اکثر ماحول ایسا ہو رہا ہے کہ جب 2 مل کر تیسرے کا نیگیٹو تذکرہ شروع کرتے ہیں قریب ناممکن ہے بدگمانی وغیرہ سے بچ کر نکل جائے۔ ان فالتو صحبتوں میں سنتوں بھری گفتگو کم، ملکی اور سیاسی حالات کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ سارے ملک کا نظام یہی چلا رہے ہیں، لہٰذا کبھی کسی وزیر پر تنقید کرتے ہیں، کبھی کسی لیڈر پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ دوست جب اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے تو بدگمانیوں، غیبتوں، تہمتوں کے گناہ کا ٹوکرا بھی ہر ایک کے ساتھ جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم پر ذکر اللہ لازم ہے کہ بے شک اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے تذکروں میں مثلاً غیبت سے بچو کہ یہ بیماری ہے۔ غیبت سمیت متعدد گناہوں سے حفاظت کا بہترین نسخہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہی ہے۔ اسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے فرمان علی کا خلاصہ یہ کہ عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں مل کر بیٹھے کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑ گئے، یعنی غیبتوں چغلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ان کی غذا یہی ہے۔ ایسے لوگ کیونکہ اکیلے میں دل اکتاتا ہے،
لہذا مل جل کر گپ شپ کرتے ہیں، تیری میری کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں. اگر آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بھری باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی اور یوں گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوتے رہیں گے. اگر ہاں نہ کیے بغیر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تب بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح گناہ گار ہوتا ہے. اگر آپ ان کی گناہوں بھری باتوں پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، نتیجہ وہ آپ کی بھی غیبت اور دل آزاریوں پر ہوتا ہے. مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے تو سر تپا تسلی غم یا الہی، کہ عشق محمد میں آنسو بہائے عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی. سیدنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ مسجد الحرام شریف مکہ المکرمہ میں تنہا تشریف فرماتے. آپ کا ایک دوست آیا، پوچھا کیسے آنا ہوگا؟ جواب دیا اے ابو علی بس یوں ہی ذرا دل بہلانے کے لیے آ گیا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم یہ تو بڑی وحشت دلانے والی بات ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لیے کریں؟ آپ مجھ سے جھوٹ بولیں اور میں آپ سے جھوٹ بولوں، تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا میں چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ. سیدنا فضیل نے دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے مل بیٹھنے والوں کو نقشہ کھیل کر دکھا دیا. یہ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، عموماً ایک دوسرے کے لیے زینتیں بناوٹی کرتے ہیں، خوب جھوٹی گپی ہانکتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گمنام کر دیتا ہے. لوگوں سے مل جل کے اہل کی مثال دیتے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا طاؤس علیہ رحمۃ اللہ علیہ قدوس خلیفہ وقت شام کے پاس تشریف لے گئے. پوچھا شام کیسے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے متفق نہیں، لہٰذا میں ڈرا کہ تمہیں امیر المومنین کہنا کہیں جھوٹ نہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شکایت نقل کرنے کا فرماتے ہیں لہٰذا جو آدمی اس قدر کھرا اور صاف گو ہو، اس قسم کی باتوں سے بچ سکتا ہو، وہ بے شک لوگوں میں مل جل کر رہے، ورنہ اپنا نام منافقوں کی فہرست میں لکھوانے پر راضی ہے. سیدنا شیخ عبد الوہاب شرانی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس زمانے کے مشاہد سے کسی سے ملاقات کی ہو اور میرے اس کے ساتھ بیٹھنا غیبت سے محفوظ رہا ہوں. ایسے بہت کم ہوا، اس لیے میں نے اپنے دین کی اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر ان سے ملاقات کم کر دی، مگر ان کے حقوق میں سستی نہیں کی. جب بزرگوں کی مجلسوں کا یہ حال ہے تو دوسروں کی بیٹھکوں کا کیا حال ہوگا؟ اے بھائی، زمانے میں جب کسی شخص سے ملاقات کرے تو اپنے نفس کی مکمل حفاظت کر اور اس معاملے میں ہرگز سستی نہ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں کثرت کی سستی پائی جاتی ہے. ہر جمعرات کو یہاں اتوار کو اسی مسجد اسی پیغام مدینہ میں جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی انتظار عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر روزانہ فکر مدینہ کی مدنی یہاں پر رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی جلسے کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ آپ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو پڑھنے کا، گناہوں سے نفرت کرنے کا، پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی ذہن بنائے اپنا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کرم ایسے کرے کہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم بچے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ما فيه من الله صلاة الله من الله يا رب مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ درس کی غلطیاں اور سارے گناہ معاف فرما دے، عمل کا جذبہ عطا فرما دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا دے. ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا کر دے. یا اللہ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ ہمارے جس بھائی کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین میں سے بھی جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما.
یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنا دے. نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.